بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة آل عمران آیت نمبر 42 سے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تجھ کو اور پاک کر دیا ہے تجھ کو اور سارے جہاں کی عورتوں پر انتخاب کر لیا ہے، یعنی عورت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا عبادت کے لیے انہیں خاص جگہ عطا کی، خصوصی رزق عطا کیا، وہ نجاستوں سے انہیں پاک کر دیا، فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا، بغیر مرد کے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہیں کرامات سے نوازا گیا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اب مریم علیہ السلام کو چن لینے کے بعد انہیں جو احکام دیے گئے ہیں اس آیت میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اور یہ غیب کی باتوں خبروں میں سے ہے، ہم تیری طرف وحی سے پہنچا رہے ہیں، تو یہاں تھا ان کے پاس جب وہ قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کو پالے گا یا ان کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی تو اس وقت وہاں موجود تھا جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ جب اس بچی کی والدہ سے انہیں یہاں لے کر آئیں تو مسجد کے خادم کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس بچی کو قبول کرے، کیونکہ آج تک وہاں کوئی عورت نہ لائی گئی تھی، اور اب یہ کیا ہونے جا رہا تھا اور اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب وہاں یہ قرعہ ڈالا جا رہا تھا کہ کون ان کی کفالت کرے گا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، اور یہ کلمہ کن کیا ہی تھا جس کے ذریعے انہیں عیسیٰ علیہ السلام دیے جا رہے تھے۔ مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں اور بڑی عمر میں اور صالحین میں سے ہوگا۔ قالت ربی أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ کہنے لگی ہے میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ کہا فرشتوں نے اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کن، تو پھر وہ فیکون، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور سکھاتا ہے اس کو کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تحریر اس قدر خوبصورت تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله۔
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، اور بے شک میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے کو کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے اذن سے، اور میں وہ بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لیتے ہو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور جو میرے سامنے ہیں، اور اس لیے آیا ہوں کہ وہ بعض چیزیں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر دی ہیں انہیں حلال کروں۔ بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، اور اس میں تمہارے لیے جو ہے نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی معجزات ہیں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ جو کہ بنی اسرائیل کے عقائد میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس کی اصلاح کرنا مقصود تھا، پھر یہودیوں کے بعد نصارہ کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور ان کی اصلاح بھی مقصود تھی۔ یہ سب اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی میری قابلیت نہیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ دین کے کام کرنے والوں کو انصار اللہ کہا گیا ہے۔ اور ان کو حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، ان کے کپڑے سفید ہوتے ہیں اور کپڑے دھونے کا کام کرتے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے ہیں اور ہم تیری رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ یعنی کہ ہم نے حق کی گواہی دی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی جوش و خروش سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو انہیں پریشانی لاحق ہوئی کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس لیے حسد، بغض اور تعصب میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی خفیہ سازشیں شروع کر دی۔ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے چالیں چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ روسیوں کے زیر نگین تھا، یہاں کا حکمران کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان حکمران کے کان بھر دیے کہ یہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے اور فسادی ہیں۔ حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر دیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل آدمی کو ان کی سولی دے دی، اور لکھ اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، اور ان کی چال تھی کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ ان کی مرضی کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا اور انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔
اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں تجھے پورا دینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیرا پیروی کی، غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ قیامت کے دن پھر تم سب کا لوٹنا ہے میری ہی طرف، اور میں ہی تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں، تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تجھے پاک کرنے والا ہوں اپنی طرف، تجھ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی بری چال سے نکال کر تجھے پاک کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریات پائے جاتے تھے۔ یہود کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، وہ دفن کیے گئے ہیں۔ دوسرا نصارہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، تیرے دل پھر زندہ کیے جائیں گے اور آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا ہے، نہ ہی صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ ان کا معاملہ متشبہ کر دیا گیا ہے، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور پھر کافروں کو میں دنیا اور آخرت میں سخت ترین انہیں عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی حق کو نہ ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کا سامنا ہوگا اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان کا ثواب اور ان کا اجر پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ إِلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اور یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیات ہیں، ذکر ہے اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اس میں حکمت والا ذکر کیا ہے؟ یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جسے مٹی سے بنایا اور کہہ دیا کہ ہو جا تو کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا۔ یہاں ان کے مزید عقائد کی اصلاح کی گئی ہے۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ جو کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضرت آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کیا چیز مماثلت رکھتی تھی کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین کی طرف اتارا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اور تیرے رب کی طرف سے وہی حق ہے، اور خبردار بے شک تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ تو جو شخص آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ
ہم تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم اپنے اپنے نفسوں کو بلا لیں اور پھر ہم عاجزی سے التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ مباہلہ یعنی عاجزی اور انکساری سے بلند آواز میں کھلے میدان میں آہوازاری کے ساتھ بد دعا کرنا۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی بے شک یہ سچے واقعات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، بے شک البتہ وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے فسادیوں کو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہو کہ ہم إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اس کے سوا کسی کو شریک ٹھہرائیں گے کچھ بھی، اور نہ ہی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں گے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم بے شک مسلمان ہیں۔ اب یہاں یہود و نصارہ دونوں کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کہہ دیجئے اہل کتاب، ایک کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ کلمہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو، تم لوگ اس پر جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں تھا، جسے تمہیں علم تھا، پھر اس بات پر کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ انہیں علم کس بات پر تھا؟ اپنے علم کو، یعنی اپنی دینی اور اپنی کتاب کا وہ علم رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں علم نہیں تھا انہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تم وہ لوگ ہو، تم نے بحثیں کی، جھگڑے کیے اس معاملے میں جس کا تمہیں علم تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھی، لیکن جن باتوں کا تمہیں علم نہیں، ان کے متعلق تم کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تم دونوں فریقوں نے نہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور نہ ہی ان کا زمانہ پایا اور نہ ہی تم ان کی تعلیمات سے آگاہ ہو۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے اور عیسائی تھے؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، اور بلکہ وہ خالص مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی
پیروی کی، اور یہ نبی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں اور ولیوں کا سہارا اللہ ہی ہے۔ اس آیت میں اللہ کا دوست کسے کہا گیا ہے؟ مومنین کو۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، یعنی وہ انہیں دین اسلام سے ہٹانا چاہتی ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب تم دانستہ اللہ کی آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تکفرون بآیات اللہ یعنی وہ آیات احکامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھی، تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ان آیات کا انکار کرتے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتی ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب باوجود جاننے کے حق کو باطل کو کیوں ملا رہے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں یہودیوں کے دو جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ان کا پہلا جرم یہ ہے کہ وہ حق کو باطل، سچ و جھوٹ کو غلط ملت کر دیتے ہیں تاکہ حق اور باطل واضح نہ ہو سکے، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپاتے تھے تاکہ نبی کی صداقت ان پہ واضح نہ ہو، اور یہ دونوں جرم جانتے بوجھتے وہ کرتے تھے۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور اہل کتاب کے ایک جماعت نے جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لیا اور شام کو کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر اپنے دین پر دوبارہ لوٹ جائیں۔ اب یہاں یہود کے ایک اور مکر کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، اور اسلام سے دور کرنے کے لیے انہوں نے باہم یہ طے کیا کہ وہ صبح کو مسلمان ہو جائیں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے۔ یعنی اب ان کی چال کیا تھی کہ انہوں نے اپنے میں سے چند لوگوں کو تیار کر لیا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ ہم نے اسلام کو دیکھ لیا ہے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنا قلعہ دکھائیں اور ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب دن گزر جائے تو کہنا کہ ہم نے پڑھ کر دیکھا، ہمیں تو کچھ بھی درست نہیں لگا اس لیے ہم کافر ہو رہے ہیں۔ اور مقصد کیا تھا کہ تمہاری اس چال سے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی اپنے دین پر واپس لوٹ جائیں، مگر انہیں ان کی اس چال کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور سوائے تمہارے اس دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں گے، اور کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرو لیکن اپنے ہم منصب یعنی یہودیوں کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت کرنا، اس لیے کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے،
اور وہ اللہ کے پاس جھگڑا کریں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے پاس کہ ان کو تو سب کچھ معلوم تھا، ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ مسلمان یہودی عوام سے جھگڑا کریں گے۔ کہہ دیجئے یہ نبوت ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیمی میں سے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر نبوت بنی اسماعیل کو عطا کی اور ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر تو انہیں خزانہ بھی کا امین بنا دے تو وہ تجھے واپس کر دے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں اگر تو انہیں 1 دینار بھی عطا کرے تو وہ تجھ میں نہ دے، وہ تجھے ادا نہیں کریں گے، بلکہ ہاں یہ کہ یہ اور بات ہے کہ تو ان کے سر پہ کھڑا رہے۔ یہ اس لیے ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پر ان جاہلوں کا کوئی گناہ نہیں، یعنی ہمیں ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ لوگ باوجود جاننے کے بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی جو باتیں انہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کی وہ انہیں اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اور ان کے علماء نے یہ باتیں دین کا حصہ بنا کر بتائیں کہ غیر یہودیوں سے جیسا مرضی برتاؤ کرو، ان کے بارے میں ان سے پوچھنا ہوگی۔